السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام اولیاء اور مزارات میں، جو کہ خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اور ہم موجود ہیں المعروف بابا سمندری والی سرکار کی دربار میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں خالد نور صاحب، جو کہ انجمن نوجوان اسلام کے روح رواں ہیں، بانی ہیں، چیئرمین ہیں جناب۔ اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ سے حمد و ثنا کی، منقبت کی، جو کہ بابا کے مزار پہ پڑھی جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں خالد نور صاحب کے پاس۔ السلام علیکم خالد نور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ آج یہاں پہ؟ آج مورخہ 11 جون 2023 کو اس کراچی میں اس قدر گرمی تھی، اور گرمی کے باوجود ہم نے آج یہاں سفر کیا بابا سمندری بابا کے مزار پر، اور یقین مانے جب یہاں پر ہم آئے اتنا اطمینان ہوا، دلوں کو منور ہوئے ہم، اور گرمی کا احساس ختم ہو گیا۔ میں آپ کے توسط سے یہ عوام الناس کو، بالخصوص عوام اہل سنت کو پیغام دینا چاہوں گا کہ مزارات اولیاء کا احترام ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو عاشق رسول ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وقت پر نماز کی ادائیگی، جھوٹ اور غلط کاموں سے پرہیز، اور جو اولیاء اکرام کا پیغام ہے حقیقی طور پہ اس پہ عمل کرنے ہی سے ہمارے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور میں M7 کا مشکور ہوں، بالخصوص ان کے سربراہ ندیم صدیقی بھائی کا اور آپ کا، کہ جو مجھے سے کوریج کر رہے ہیں۔ ANI پاکستان کے فاؤنڈر طارق محبوب شہید کی بھی یہ روایت تھی کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی جائے اور ان کا احترام کیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی اور اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب خالد نور صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اللہ اولیاء کے حوالے سے میسج ہم تک پہنچایا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک نیوز چینل کیئر نیوز چینل کے روح رواں بھی ہیں، ڈاکٹر یامین قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسد صدیقی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ندیم صدیقی بھائی بہت شکریہ۔ آج یہاں ہم کراچی سے گرمی میں نکلے اور یہاں پہنچے، سفر میں مشکلات بھی آئی، پھر الحمدللہ ہم نے گلشن جاکرو بھائی کو لیا اور یہاں پہنچے سمندری سرکار۔ اس سے پہلے بھی میری یہاں حاضری ہوئی، آنا ہوا، تو میں آنے کا مقصد اولیاء اللہ کی بارگاہ میں علامہ اقبال کے اس شعر سے کروں گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہ یہاں ہزاروں کی تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن تقدیریں جب بدلتی ہیں کہ جب آپ میں چاہت ہو، لینے کی جستجو ہو، آپ میں کچھ کرنے کی طاقت ہو اور ہمت ہو۔ یہاں آنا، زیارت کرنا یہ مقصود نہیں ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی کرامات سے ہم نے سبق لینے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ اسلام کی کون سے اصولوں پر چل کر اللہ رب العالمین نے ان کو اس قدر بلند کیا کہ آج کراچی سے دور ان کے نام لینے والے آج یہاں جوک در جوک آتے ہیں۔ اور نگاہ ولی کی جو یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جی ان کی قبروں پہ ہر وقت ذکر اللہ رہتا ہے، تو ان کی اللہ رب العالمین کو کون سی ادا پسند آئی، یہاں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے ہر ولی کے مزار پہ جانے والے ہیں، ہم اہل سنت والے اور جو اللہ والے جو ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان کے مزارات سے بھی اپنے معاملات کو منواتے ہیں۔ کس صورت میں کہ اللہ سے لو لگا کر اور اللہ سے یہ سیکھ کر کہ جی یہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، کون سی اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، اس ادا کے ہم اپنے آپ کو اپنا لیں، اور اپنانے کے بعد ہم بھی اللہ رب العالمین کے محبوب بن جائیں۔ تو ہمیں میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر یامین قریشی صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے کہ اللہ اولیاء کے دربار پہ آنا بالکل ضروری ہے، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں۔ خالی ہاتھ اس لیے نہیں جائیں کہ آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں، آداب تہذیب سیکھ کے جائیں، اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو لازمی فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گل حسن صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک معروف صحافی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں یہاں درگاہ پہ آئے آپ نے کیا دیکھا۔ میں M97 نیوز اور کیئر نیوز کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے یہاں لائے آج سمندری بابا کے احاطے میں۔ اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، لیکن سمندری بابا کے احاطے میں آج پہلی مرتبہ آئے،
بہت اچھا اور سکون محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ گرمی بھی بہت تھی، راستہ بھی دشوار تھا، لیکن جب یہاں پہنچے ہیں تو بڑا سکون آیا ہے۔ تو یہ مقدس جگہ ہیں، اس کا احترام ہم سب پر۔ جی ناظرین، اب میں موجود ہوں مسجد علی کے بالکل ساتھ ہی، جو کہ المعروف سمندری والے بابا سمندری والے بابا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے خود تعمیر کی تھی، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر بابا، جو کہ بابا جان کی حیاتی میں آپ کے ساتھ شامل تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، وقت گزارتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ وہ بابا کی ہی نگرانی میں وقت گزار رہے ہیں۔ آئیے، السلام علیکم۔ بابا سرکار کی نگاہ کرم میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں سے ہی بابا سرکار نے میرے کو قرآن دازی کے ذریعے عمرے پہ بھیجا، ماشاءاللہ۔ اور عمرے کا ٹکٹ نکلا۔ میں نے کہا سرکار میرے کو مدینہ کعبہ دکھاؤ، اور سرکار کی نگاہ کرم 2 رکعت نفل میں نے پڑھے مسجد علی میں، پڑھ کے دعا مانگی، اور وہ دعا قبول ہوئی، اور میں عمرے پہ گیا۔ اچھا نذیر بابا، آپ کب سے بابا کے ساتھ آپ کب سے بابا کے ساتھ منسلک تھے اور کب سے آپ شامل تھے ان کے ساتھ خدمت میں؟ یعنی کہ جوانی کی عمر تھی۔ اچھا، یہ داڑھی جو ہے نا کالی تھی، بابا نے رکھائی، کیا بات۔ بولا داڑھی رکھ، میں اللہ سے ہر چیز لے کے دوں گا۔ میں بولا بابا جی مجھے تو ہے، بولا نہیں داڑھی رکھ۔ پھر میں نے جب داڑھی رکھی تو بابا سرکار نے سامنے بٹھا کے لنگر کھلایا۔ بولا اس بچے کو میں بولتا تھا داڑھی رکھ، کتنا پیارا لگ رہا ہے، یعنی کہ بڑے خوش تھے۔ اچھا بابا نذیر، یہ بتائیے گا مسجد علی کی تعمیر کے حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ تعمیر کا سلسلہ کیسے سٹارٹ ہوا، کس طرح شروع ہوا، اور چلہ گاہ کس طرح بنی؟ چلہ گاہ جب بنی یہ تو میں نے خود کام کیا، اس میں تگاریاں اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن چلہ جب کمپلیٹ ہوا تو پھر میرے کو اجازت مل گئی، بولا آپ جو ہے ابھی نہیں آنا۔ چلے آئے ویورز، ہم آپ کو دکھاتے ہیں بابا کی چلہ گاہ کیسے ہے اور کس طرح تعمیر کی۔ آئے نذیر بابا میرے ساتھ آئیے۔ جی اب میں موجود ہوں چلہ گاہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ بابا نذیر ہیں جو کہ بتائیں گے کہ بابا یہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ یہ یہاں سرکار کا تکیہ ہے جو کہ غار کے اندر ہے، اور یہ بابا، اور یہ چارپائی ہے سرکار کی جو کہ ابھی شیشے میں بند کی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ صحیح، یہ چلہ گاہ ہے بابا کے یہ سامنے، چلہ گاہ ہے جہاں عبادت کی ہے سرکار نے۔ ماشاءاللہ، قریب سے چلہ گاہ میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کون کون یہاں پہ آ سکا ہے بتائیے گا؟ یعنی کہ بابا سرکار کے جو چلہ گاہ ہے نا، اس میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا تشریف لائے، یعنی کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ جی اب میں موجود ہوں چلہ گاہ کے بعد، جو بابا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے خود کنواں جو کھودا تھا اس کی کھدائی کی تھی، اس کے حوالے سے بابا نذیر میرے ساتھ موجود ہے۔ آئیں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور کس طرح سے یہ واقعہ پیش آئے تھے۔ یہ بابا سرکار نے جب کھودا تو اس میں قیمتی پتھر نکل آئے، اچھا، ہیرے جوہرات، جو بابا سرکار نے جلال میں آ کے ان کو پاؤڈر بنایا اور کہا کہ میں نے دنیا نہیں مانی ہے، شفا کا پانی مانگا ہے، اور وہ پانی ہے جو کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ لوگ دور دور لے جاتے ہیں، ولایت بھی لے جاتے ہیں، بہت بہت دور دور جاتا ہے یہ پانی۔ اور واقعی میں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کنویں کے پاس ہم موجود تھے، جو بابا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دستے مبارک سے اس کنویں کی کھدائی کی تھی، اور اس کا پانی یہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، جسے آب شفا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم نوشائی صاحب، جو کہ یہاں کے ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، جو کہ بابا کے بہت خاص نعت خواں ہیں، جو کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہر جمعے ہر اتوار کو یہاں نعت خوانی کرتے ہیں۔ جی ندیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا ویورز کو ہمارے بتائیے کہ آب شفا کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ جی یہ وہی پانی ہے جو آپ نے کنواں شریف دیکھا ہے نا، بابا سرکار نے خود اس کی کھدائی بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہاں جو شفا ہے وہ صرف اس پانی میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بس عقیدت ہونی چاہیے، تو کسی بھی مسئلے کے لیے لے کر جائے گا پانی اور اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب ہوگا، روحانی اس کو جو ہے نا فیض ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لنگر اور پانی میں انشاءاللہ۔ اچھا ویورز، انہی کے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں آپ اور خادم بھی ہیں، آئیں سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ جیسا کہ ندیم بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ جو پانی ہے آب شفا ہے، اور سرکار کے دعاؤں سے اور اللہ پاک کے کرم سے یہاں پانی کا کنواں نکلا، خود سرکار نے کھدوایا، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس پانی میں شفا رکھی ہے کہ جو بھی مریض، جو بھی بندہ پیے گا بیمار، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو کین بھر کے یہاں سے پانی لے جاتے ہیں تو بیماروں کو شفا ملتی ہے، تو یہ بڑا مقدس پانی ہے۔ اور ویسے سرکار کا یہاں فرمان مبارک ہے کہ آپ جب بھی کوئی زائرین یہاں پر آئے تو سب سے پہلے وہ وضو بنائے، باہر وضو بنائے، اور مسجد علی میں وہ 2 رکعت نفل حاجت نماز ادا فرمائے، اور اس کے بعد دعا فرمائے، انشاءاللہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ جی ناظرین، اب ہم موجود ہیں آب شفا کے پانی کے بعد اس مبارک گاڑی کے جانب
جو کہ بابا صاحب کی جو استعمال میں موجود تھی، اور اس کے حوالے سے کئی معجزات منسوب ہیں. آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بابا نذیر سے، وہ بتائیں گے کہ کیا کیا معجزات منسوب ہیں. جی بابا سرکار جس ٹائم میں سمندری طوفان آیا نا، تو بابا سرکار نے کئی میل اندر لے گئے جیپ کو. اچھا. اور لے گئے، جا کے وہاں مراقبہ کیا اور طوفان کو سون میانی کی طرف پراں دھکیل کے اور آ کے پھر اپنی کٹیا میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تو ایک سید بادشاہ آئے، وہ آنکھ والے تھے. بولا بابا جی آپ نے طوفان کو بہت پیچھے دھکیل دیا. بولا نہیں، میں تو ڈر رہا تھا، کٹیا کمزور ہے کہ اڑ نہیں جائے. یعنی کہ زہر نہیں ہونا چاہتے تھے، سرکار زہر ہونا نہیں چاہتے تھے، اور پانی کے اندر کئی میل اندر لے جاتے تھے. ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ تو میں خود بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، تو میرے کو اتارا، بولا میرے کو پتہ نہیں لگ رہا ہے گہرائی کتنی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے چل. میں آگے چلا تو اوپر سے آواز دیا کہ اے نذیرہ، یہ سمندر تیرے کو نہیں لے جا سکتا ہے. میں نے کہا مالک بیٹھا ہوا ہے، کیسے لے جائے گا؟ پھر جو ہے تو بولا اچھا بیٹھ ابھی. اچھا ندیم بھائی تھوڑا سا آپ بھی بتائیے. ہاں، بس گاڑی شریف کا جو جیپ شریف جو ہے اس کے لیے لوگوں نے بہت سی بتائی ہیں اپنے اپنے حساب سے، کیونکہ یہ اس دور حاضر کے بزرگ ہیں. تو جو حیات میں جو لوگ ساتھ ہوتے تھے تو یہاں ہم سنتے رہتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہم جا رہے تھے بابا جی سرکار کے ساتھ تو پیٹرول ختم ہو گیا، تو بابا سرکار نے پانی کی بوتل اس میں انڈیل دی اور اس پر گاڑی چلتی رہی. کوئی بتاتے ہیں کہ سمندر کے بیچ یہ گاڑی جو ہے نا چلی جاتی تھی. اور وہاں کئی ایسے بھی معاملات سننے میں آئے کہ کئیوں کی گاڑیاں وہاں پھنس جاتی تھیں، تو لوگ ان کو کرینوں سے اور بہت محنت کرتے نکلتی. بابا سرکار بیٹھتے تھے، گیئر لگاتے تھے اور گاڑی باہر. تو اس طرح کی بہت سی کرامات ہیں جو بابا سرکار کی ذات بابرکات سے منسوب ہیں. ماشاءاللہ. جی خالد بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں گے کیسا لگا آپ کو آج کا دن ہمارا ماشاءاللہ یہاں گزرا ہے، کیا فیض پایا اور کیسا محسوس کیا آپ نے؟ آج کا دن بہت اچھا گزرا. اور اب میں ابھی سن رہا تھا آپ کے انٹرویو میں بزرگوں سے کہ یہ اولیاء کا فیض ہے اور اللہ جس سے چاہے عطا فرماتا ہے. یہ اولیاء کے فیض کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے ان جیسی صحبت اختیار کرنی پڑیں گی جس سے ہماری کامیابی ممکن ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا گاڑی کی کرامات کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، اور یہ بات بالکل صحیح یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کا جو ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ندیم نوشائی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ گاڑی ندیم بھائی کس کے استعمال میں اور کوئی استعمال کرتا ہے اس گاڑی؟ جی الحمدللہ استعمال تو چلاتے تو نہیں ہیں، لیکن بابا سرکار کے خاندان کے ہی چشم و چراغ جو یہاں سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے انتہائی محترم صاحبزادہ پیر جوہر مجید شاہ صاحب، تو یہ ان کے انڈر میں ہے. یعنی وہ آتے ہیں جب بھی یہیں رہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کو انجن کو تھوڑا سا رواں رکھنے کے لیے آئل وغیرہ کا سلسلہ وہ دیکھتے ہیں. تو بس یہ انہی کے دسترس میں ہے اور انہی کو یہ سارا الاؤ ہے. ان کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ وہ بابا سرکار کے چہیتے ہیں، چاہے اپنے گھر کے فرد ہیں، چشم و چراغ ہیں. ہاں جی بالکل، حضور کے آل میں سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ اب وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں موجود جو مجابر تھے ان سے بھی آپ کی بات چیت کرائی، ان سے بھی آپ نے پوچھا دیکھا سنا کہ یہاں پہ کس قدر فیض ملتا ہے لوگوں کو. لوگ پاکستان سے دور دور سے مقامات سے یہاں آتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی یہاں پہ جو ہم نے لوگوں سے سنا یہ بات ایڈ کرتے چلیں کہ آپ یہاں ضرور آئیں اور آ کے اپنی حاجات ضرور پیش کریں، لیکن مزار کا تقدس کا بھی بھرپور خیال رکھیں، یہاں کی صفائی کا بھی بھرپور خیال رکھیں، کیونکہ اللہ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ بہت طویل ہیں. تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ادب کا دامن نہ چھوڑیے، ادب کے ساتھ رہیے. اسی طرح اپنا بہت خیال رکھیے. میٹرو 7 پاکستان کی خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ اللہ اولیاء اور مزارات کے حوالے سے آج پیش کی جا رہی تھی، اس کا اختتام پذیر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کی تو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.